السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کا جو مہینوں سے کیس نہیں لگ رہا تھا، القادر ٹرسٹ کیس، جس میں ان کی سزا معطلی کی درخواست ہے، اب وہ 25 تاریخ کو لگنے جا رہا ہے۔ یہ ایک یا میکسیمم 2 سماعتوں کا معاملہ ہے اور عمران خان کی سزا معطل ہونی چاہیے، کیونکہ مین اپیل جب تک نہیں لگتی، گو کہ 14 سال کی سزا بڑی ہے، لیکن بہت حد تک ایسا ہوتا ہے کہ سزا معطل کر دی جاتی ہے، بے شک آگے ڈوگر بیٹھا ہو یا کوئی بھی۔ ظاہر ہے کیا کہیں گے، یا تو سزا برقرار رکھنے کا معاملہ ہوتا، مین اپیل ہوتی تو پھر سمجھ آتا۔ یہاں پہ صرف سزا معطلی کی درخواست ہے، اور اس سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اب توشہ خانہ 2 کا ٹرائل مکمل ہونے جا رہا ہے، یعنی کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں سزا سنانے جا رہے ہیں۔ تو توشہ خانہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں توشہ خانہ میں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے کم قیمت لگوائی، 7 کروڑ کا سیٹ تھا اور 29 لاکھ روپے ادا کی اور لے لیا، توشہ خانہ کے تحائف ڈائریکٹ کسی بندے کو نہیں ملتے۔ ایک تو عمران خان نے 20% سے 50% کیا، پھر یہ ملٹری سیکرٹری کو ملتے ہیں۔ ملٹری سیکرٹری ساری کاروائی کرتا ہے، وہی آگے پھر سارے معاملات کو چلاتا ہے، تو ملٹری سیکرٹری تو یہ سارے کام کرنے والا ہوتا ہے، اسی کی گواہیاں تو ڈلوا رہے ہیں۔ تو یہ سب فراڈ ہے، ڈرامہ ہے جو مسلسل کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس نے خط کا جواب دینے کی بجائے کہا ہے کہ آپ تحریری طور پر اپنے مسائل سے متعلق درخواست جمع کروائیں۔ وہ درخواست کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کی ہوگی، وہ دے دی جائے گی آئینی بینچ کو، جیسے پہلے دی گئی تھی، اور معاملہ رفع دفع کیا جائے گا۔ تو عمران خان اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے کہ کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، کیسے کیسز ہیں، اور چیف جسٹس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی۔ ظاہر ہے چیف جسٹس جب شیطان سے ڈیل کر کے آیا ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اس آشوب دور میں جب ہر بندے کو رگڑا جا رہا ہے، 3 ججز ہمت کے ساتھ جسٹس جہانگیری کے ساتھ کھڑے ہیں اور اتحاد شو کر رہے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کیسز نہیں سنے، تو اتنی ہمت دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں کاشف عباسی کو جب ARY سے نکالا گیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کمپرومائز تو نہیں کروں گا لیکن بولوں گا بھی نہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ مطلب آسان لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مار کھانے کی، جیل جانے کی کیا ضرورت ہے، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، خاموش ہونا بہتر ہے۔ اب ان کی اہلیہ مہر عباسی کو بھی ڈال دیا گیا اس لسٹ میں، یعنی ان کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہو گئے ہیں اور سارا کچھ۔ تو اب بتائیں خاموش ہو جانا تو حال ہی نہیں ہے نا، آخر میں لڑنا تو پڑے گا، کیونکہ یہ آگ ہر گھر میں جائے گی، کیونکہ اس ٹائم پاکستان پہ آگ کی حکومت ہے۔ پھر دوسری جانب اگر انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب سے بڑے زبردست معاہدے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ سعودی عرب، پاکستان کیا بلکہ ساری امہ جو ہے اس کو اتحاد کرنا چاہیے، ہر پاکستانی کی بلکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اتحاد ہو۔ عمران خان کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دیکھیں PTI والے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یاد دلاتا چلوں کہ عمران خان نے جب آخری دورہ کیا تھا سعودی عرب کا بطور پرائم منسٹر، انہوں نے وہاں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان ہر قیمت پر سعودی عرب کی حفاظت کرے گا، سعودی عرب کا دفاع کرے گا۔ یہ تو عمران خان کا اپنا نظریہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاع ایک ہی ہونا چاہیے، اس لیے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تعریف کریں گے۔ لیکن مسئلہ کچھ اور ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو اب ڈاٹ کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے چھوٹے ڈاٹس دیکھ لیتے ہیں، انڈیا کا رد عمل اگر اس پر دیکھیں، کیونکہ یہ چیز انڈیا پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ پاکستان جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، پاکستان جس کے پاس 4th جنریشن جہاز ہیں اور 5th جنریشن بھی آنے جا رہے ہیں، نیوکلیئر ہتھیار، لیٹسٹ جہاز، میزائل بھی لیٹسٹ ہمارے پاس ہیں، کیا نہیں ہے جو انڈیا کے پاس ہے؟ پیسہ۔ سعودی عرب اگر ہم سے سودا کر لے تو انڈیا کو تو انسیکیور ہو جانا چاہیے، انڈیا کی تو ٹانگیں کانپنا چاہیے۔ لیکن انڈیا کی فارن منسٹری کے آفیشیل سپوک پرسن نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا عام ہے۔ شری رندھیر جیسوال کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا یا آگاہ کر دیا گیا تھا، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا نے پاکستان پر جب حملہ کرنا تھا تو پہلے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ جو پہلا حملہ بہاولپور میں ہوا تھا وہ بتا کے کیا گیا تھا، پاکستان جانتا تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے۔ اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اگلی لائن ذرا انٹرسٹنگ ہے، اگر انڈیا کو پتا تھا کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب تو تیار ہونا چاہیے تھا کہ یہ بولنا ہے، لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہم ابھی سٹڈی کریں گے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ کیا انڈیا
روٹی کو چوچی بولتا ہے کہ اسے نہیں پتا یہ معاہدہ ہونے والا ہے اور اس نے اس کی امپلیکیشنز کو سٹڈی نہیں کیا. انڈیا کو نہیں پتا اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہے. یعنی انڈیا اس معاہدے پر در حقیقت خاموش رہے گا. یہ ایک ڈاٹ کنیکٹ ہو رہا ہے, لیکن سب سے بڑا ڈاٹ اب کنیکٹ ہونے جا رہا ہے. جس وقت پاکستان اور سعودی عرب یہ معاہدہ سائن کر رہے تھے, امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل ایڈمرل براڈ کوپر وہاں موجود تھے اور خالد بن سلمان نے خود یہ پوسٹ کیا ہے کہ میٹ ود دا کمانڈ آف سینٹ کام ایڈمرل براڈ کوپر, یعنی امریکی فوج کے جو سربراہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو امریکی سینٹ کام کا سربراہ وہاں موجود تھا سعودی عرب میں. تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. امریکہ نے ابھی اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, جبکہ کل تک سعودی عرب کے دفاع کا واحد گارنٹر امریکہ تھا, تو امریکہ نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اب تیسری چیز سن لیں کہ نومبر میں محمد بن سلمان امریکہ جائیں گے, $600 ارب کی سرمایہ کاری کے وہاں پر معاہدوں پہ سائن کریں گے. اگر امریکہ جو سعودی عرب کو اپنا پوسٹر بوائے بنا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, تو ان کا دفاع بھی کرتے ہیں, ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں, ان کو ہر گرم ہوا سے ہم بچاتے ہیں. اگر سعودی عرب دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے, یہ تو امریکہ کے منہ پہ چپیڑ ہے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا کہ امریکہ کو اعتراض ہے. الٹا وزٹ محمد بن سلمان کا ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں آج بھی امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ وزٹ ہوگا اور نومبر میں معاہدے پر دستخط ہوں گے اور 600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا سعودی عرب امریکہ میں. دیٹ مینس کہ امریکہ کی آشیرواد بھی اس معاہدے کو حاصل ہے. اینڈ نو لیٹس کم ٹو مائی تھرڈ پوائنٹ, کیونکہ ڈاٹ کنیکٹنگ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے لکھا کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کی کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. عرب اسرائیل جنگ ہوئی 1948, 56, 67 اور 73 میں. سعودی عربیہ کبھی بھی کمپیٹنٹ نہیں تھا. یٹ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ جو سعودی عرب ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا دماغ ایسے کیوں کام کرتا ہے عجیب و غریب طریقے سے. جب سے قطر پر حملہ ہوا ہے, کسی بھی عرب ملک نے ابراہیمی مذہب کا جو معاہدہ ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. کرنی چاہیے تھی نا, نہیں کی. یو اے ای ہو, بحرین ہو, سوڈان ہو, موراکو ہو, جارڈن ہو, ایجپٹ ہو, انہوں نے نہ اپنے ریلیشنز سسپینڈ کیے ہیں, نہ ان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے ڈپلومیٹک لیول پہ. یعنی کچھ بھی نہیں ہوا, تنکا بھی نہیں ہلا عرب ممالک میں. پھر بھی وہ کہتے ہیں, بہت سارے پاکستانی کنوینسڈ ہیں اس بات پہ کہ سعودی عرب پہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. وہ مزید لکھتے ہیں کہ اسرائیلی جہازوں نے جو دوحہ پر حملہ کیا تو یا تو سعودی سپیس کے اندر سے کیا تھا یا ریڈ سی کی سائیڈ سے کیا تھا, جو کہ سعودی عرب کے ویسٹ پہ ہے. یعنی ان کا حملہ سعودی عرب کے اوپر سے گزرا تھا یا سعودی عرب کے اندر سے ہو کے گزرا تھا. ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ قطر کے اندر سے جہاز اڑے تھے امریکہ کے, جنہوں نے ریفیولنگ کی تھی. اب مزید وہ لکھتے ہیں اسرائیل کے جہاز جو ریڈ سی سے گزر کے گئے, انہیں جنرل راحیل شریف کی جو اسلامی کوئلیشن فورس ہے وہ ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکی, روک کیوں نہیں سکی. کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بہت سارے پاکستانی کنوینسڈ ہیں کہ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ اسرائیل کے خلاف ہے. کیوں ان پاکستانیوں کے یا تو کوئی خاص قسم کے دماغ ہیں یا ان کو کوئی خاص قسم کی تعلیم دی گئی ہے پاکستان سٹڈیز ٹیکسٹ بک پنجاب کی. تو یہ تنزیہ پوسٹ ہے کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف اتحاد ہوا ہے. اب میں اس ساری چیزوں کو کنکلیوڈ کرتا ہوں. نمبر 1, انڈیا کو اعتراض نہیں, پھر امریکہ کو اعتراض نہیں اس معاہدے پر, ورنہ تو کوہرام مچ جانا تھا. کیا امریکہ یہ تصور کر سکتا ہے, کیا اسرائیل اس بات کی اجازت دے گا کہ ایک جینون معاہدہ ہو جس میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایک عرب ملک کے کنٹرول میں آ سکیں؟ جب سعودی عرب سے پوچھا گیا نا کہ اس معاہدے میں کیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھی آپ کے دفاع کے لیے آئیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یس, مکمل معاہدہ ہے, یعنی ٹوٹل سپیکٹرم اس میں استعمال ہوگا. یعنی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار پوٹینشلی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اب استعمال ہوں گے اس معاہدے کے بعد. کیا اسرائیل یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اگر یہ واقعی اسرائیل کے خلاف ہو تو ابھی تک کوہرام نہ مچ چکا ہوتا, ابھی تک سیکشنز کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی پاکستان اور سعودی عرب پر. تو امریکہ خاموش, اسرائیل خاموش, انڈیا خاموش. تو اس کو سمجھیں, یہ باقاعدہ ایک کھیل ہے. نومبر سے پہلے ٹرمپ کی یہ مرضی ہے کہ غزہ میں جو بھی اسرائیل نے کرنا ہے وہ ختم کر کے جنگ بندی کی طرف جائے, اور اس کے بعد محمد بن سلمان کو ابراہم اکرڈ یہ سائن کرنے کے لیے راضی کیا جائے. اب اگر محمد بن سلمان راضی ہوتے ہیں, راضی تو وہ پہلے بھی ہیں, لیکن جب یہ جنگ بندی ہو جائے گی اور بن سلمان اس کو اوکے کر دیں گے جو کہ مستقبل میں ہونا ہے, تو کیا سعودی عرب اکیلے اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟
ऑब्वियसली यही बताया जाएगा ना कि देखें हम अब मुआहदे में हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा जीना मरना जो है वो इकट्ठे है, तो सऊदी अरब को भी हमने इकट्ठे ही तस्लीम करना है। तो ये असल गेम है, एक बड़ा खेल है जो इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से रचाया जा रहा है। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।